ہاں جی، محمد ارشد ہیں شیخوپورہ سے۔ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے کل اپنے ایک ٹویٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب کر کے کہا کہ کوشا خان چور کو ریلیف دیں گے تو جواب دینا پڑے گا یا عمر بھر دنیا سے منہ چھپا کے رہنا پڑے گا۔ آپ مریم نواز کے ان الفاظ کو قابل ذکر سمجھتے ہیں؟ یہ تبصرے کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ، وہ تمہیں آج تک نہیں حساب دینا پڑا۔ ملک لٹ کے کھا گئے تسی، بار خرما دے توڑے کاروبار، ایون فیلڈ کا جواب نہیں۔ پاکستان میں تو ان کا ہے ہی کچھ نہیں، یہ جاتی عمر شاتی عمر کچھ بھی نہیں ہے، یہ اینٹناز ہیں، یہ آپ دوزے ہیں، سارا کچھ نیچے ہیں۔ اچھا پھر اب توشہ خان کی جو یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ جو لوشہ خان ہے 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، اس نے کیسی انتڑیاں نہیں نکالی توشہ خان نے، ذرا اس کا تو حساب لگا۔ وہ تو گھڑی چور ہیں، یہ تو گھڑے حال چور ہیں، یہ تو گاڑیوں سے لے کے قیمتی قلم تک انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں نا وہ ہمارے محاورہ ہے کہ چھاج تو بولے، یہاں چھلیاں بھی بولتی۔ معاشرہ اس سارا بے شرم بے حیا عجیب قسم کے لوگ ہیں، وہاں کی سمجھ نہیں آتی، اور بات کرنے سے پہلے سوچتا بھی نہیں کوئی، بھاشن دینے لیکچر دینے تبصرے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہیں جی رام چیتن، نئی دہلی انڈیا سے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ خبر کے مطابق بھارتی حکومت اور اداروں نے جنگی ساز و سامان خریدنے کے لیے 78 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف غربت ہے، بھوک ننگ ہے، خوفناک جرائم کا راج ہے، اور دوسری طرف جنگی سامان پہ اتنا خرچ، کیا حکمران اور حکومتیں بالکل بحث ہوتے ہیں؟ رام چیتن جی، جیسے گھوڑوں میں قسمیں ہوتی ہیں، بھیڑوں میں قسمیں ہوتی ہیں، اونٹوں میں قسمیں ہوتی ہیں، انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں، مچھلیوں کی قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح حکمرانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ حکمران جو گھٹیا ہوگا، جتنا گھٹیا ہوگا اتنا ہی عوام کے دکھوں سے دور ہوگا۔ ہم نے بھگتا ہے، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، اپنے آپ کو میں نے بیچ میں اس لیے ڈال لیا کہ کوئی یہ نہ سوچے ہمارا بھائی ادھر بیٹھا ہو، ہماری کوئی بچی کوئی بہن کوئی بیٹی یہ نہ سوچے کہ میں کو ہندوستان ایک سوال آیا تو میں نہ ہمارا پورا خطہ میں نے غربت کے وہ مناظر دیکھے ہیں۔ خدا کی پناہ دلی سے آگرہ جا رہا تھا تو بیچ میں نے متھرا کے ریلوے اسٹیشن پر ہوا تو میں نے کہا جی مجھے چاہے پکڑ کے اندر کر دیں، میرا ویزا ووزا نہیں ہے، میں نے یہاں سلام کرنا ہے، ایک مقدس مقام ہے۔ تو میں نے متھرا کے ریلوے اسٹیشن پہ جس حالت میں چھوٹے معصوم بچے دیکھے، ان کے تن پہ کپڑے پورے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے سور پھر رہے تھے، کوئی ادھر ادھر سے چیزیں اٹھا کے کھا رہے تھے۔ اٹ واز ہاربل۔ بامبے کے فٹ پاتھ کے اوپر پلاسٹک کی پارٹیشن کے ساتھ ہوتے ہیں، بچے کرال کرتے ہوئے رات کو سڑک کے بیچ تک آ جاتے ہیں۔ سو یہ ہم جیسے جو بددعائے ہوئے خطے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا نا کیا حکمران اور حکومتیں بالکل بیسٹ نہیں، جو گھٹیا ہوتے ہیں، جو تھرڈ کلاس، میں نے کہا نا کہ جانوروں میں، پرندوں میں، آبی حیات جتنی بھی ہے، سمندر کی دریائی مخلوق میں قسمیں ہوتی ہیں، خشکی کے جانوروں کی قسمیں ہوتی ہیں، کبوتر ایک چیز ہے، کبوتروں کے اندر آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح حکمرانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم جیسے خطوں کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے، ہمیں وہ حکمران ملتے ہیں جو حکمران ہوتے ہیں۔ جہاں یاد رکھیں جہاں حکمرانوں کی حکومت ہوگی وہاں پھٹکار ہوگی، لعنت ہوگی، نحوست ہوگی، بھوک ہوگی، ننگ ہوگا، بے روزگاری ہوگی، ٹیپ ٹاپ باقی بڑی اسمبلیاں تو پارلیمنٹ یہ وہ سارا بکواس۔ جہاں قانون کی حکمرانی ہے، جہاں عدالتی انصاف بھی پورا ہوگا، جہاں اقتصادی انصاف بھی پورا ہوگا، کسی بھی ملک کے وسائل کی منصفانہ تقسیم۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں کینیڈا گیا ہوا ہوں، لیکن ظاہر ہے میں وہاں کوئی رہتا تو نہیں رہا، جو مجھے اس کے نظام کا پتا ہو تو میرے ایک دوست کا بیٹا ہے منصور، اس کا نام ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ملٹی نیشنل کمپنیز میں تھا، وہ پچھلے چند سالوں سے وہ کینیڈا میں ہے۔ تو وہ ایک بار میں نے، منصور اس کا نام ہے، تو میں نے کہا بیٹا مجھے ذرا ایک جملے میں بتاؤ کہ کینیڈا کی اکانومی کیا ہے۔ تو اس نے ایک جملہ بولا، چیتن بھائی سننے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے کہا کہ حسن انکل
وہاں نہ کوئی بہت دولت مند ہو سکتا ہے ایکسیپشن چھوڑ کے، نہ کوئی بھوکا مر سکتا، ہر بندہ اپنے کینڈے میں رہتا ہے۔ تو جہاں میں نام کیا لینا ہے، ہمارا اب یہی حال ہے، ملتا جلتا ہی ہے، کزن جی آپ اس میں مت کر رہے ہیں۔